خداوند کے پاک کلام میں سے زبور 46 سام 46، اور اس کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ میر مغنی کے لیے بنی کورہ کا مزمور، علاموت کے سر پر ایک گیت۔ خداوند ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موج زن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو، یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سربلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سربلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ تھوڑا سا تاریخ میں ہم پیچھے چلتے ہیں۔ 1970 کی دہائی میں پاکستان نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تاکہ پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری، ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بن جائے، ہمارے پاس ایٹمی قوت آ جائے۔ اور یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور حکومت میں ہوا۔ 70 کی دہائی گزر گئی، 80 کی دہائی گزر گئی، 90 کی دہائی آلموسٹ گزرنے والی تھی کہ 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کر کے یہ ثابت کر دیا دنیا کو کہ اب ہم ایک ایٹمی قوت ہیں اور ہم پر میلی نظر نہ رکھی جائے۔ اربوں روپیہ اس پروجیکٹ پر لگا اور آج ہم بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں۔ اور یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ یہ اس لیے ہوا کہ پاکستان اپنی جغرافیائی حدود میں اپنے دشمنوں سے گھرا ہوا تھا۔ تقریباً ہر طرف سے ایسی فورسز تھیں جو پاکستان کے وجود کو برداشت نہیں کرتی، اور ہمارے حکمرانوں نے یہ سمجھا کہ اگر ہم ایٹمی قوت بن جائیں گے تو ہم ان قوموں سے، دشمنوں سے بچ جائیں گے۔ لیکن شاید اس وقت کے حکمرانوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سن 2019 اور 20 میں ایک ایسی چیز جو کہ آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی، بلکہ اس کو عام شاید خوردبین سے بھی، ٹیلیسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، مائکروسکوپ سے، وہ ہمیں ہمارے گھروں تک محدود ہو جانے پر مجبور کر دے گی۔ میری مراد نوول کرونا وائرس سے ہے۔ وائرس نظر نہیں آتا، میں نے جیسے پہلے کہا کہ عام مائکروسکوپ میں بھی ہم اس کے وجود کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور جو یہاں پر سائنس کے گریجویٹس ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ کرونا کا اور فار دیٹ میٹر کوئی بھی وائرس ہو، اس کا نیوکلیس نہیں ہوتا۔ تو اگر میں اس کو ایک تشبیہ کے طور پر استعمال کروں تو وائرس میں دماغ نہیں ہوتا، دل نہیں ہوتا، یا اگر انگریزی کا لفظ استعمال کروں تو اس میں گٹس نہیں ہوتے۔ اور ایک گٹ لیس چیز نے، ایک وہ چیز جو کہ ہمیں آنکھ سے نظر تک نہیں آتی، اس نے ہمیں
گھروں پہ بند کر دیا، قید کر دیا۔ آج ہم خوف میں مبتلا ہیں کہ اگر ہم کسی افیکٹڈ پرسن کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ گئے تو شاید یہ انفیکشن ہمیں بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگوں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، کچھ لوگوں میں 1 سے 2% میں یہ قاتل ثابت ہو سکتا ہے، یہ جان لینے کے قابل ہوتا ہے۔ پاکستان تو پاکستان، وہ جو سمجھتے تھے کہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے، میری مراد امریکہ سے ہے، میری مراد یورپین کنٹری سے ہے، میری مراد چائنا سے ہے، آپ دیکھیں وہاں کیا کیا اس وائرس نے۔ نیو یارک شہر کو تباہ کر کے رکھ دیا ایک طور سے، معیشت ہر ملک کی بالکل بیٹھ گئی۔ میں نے جو زبور آج آپ کے سامنے پڑھا، 46واں زبور، یہاں پر بھی زبور نویس بنی کورہ کا لکھا ہوا یہ زبور ہے، بڑا خوبصورت، ہیکل کی عبادتوں میں گایا جانے کے لیے یہ زبور لکھا گیا تھا، یہ گیت ہے۔ بنی کورہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی، بنی نوع انسان کی تباہی 2 چیزوں سے ہو سکتی ہے، یا تو فورسز آف نیچر ہمارے مخالف ہو جائیں، جو قدرتی آفات ہیں وہ ہمیں تباہ کر سکتی ہیں، اور اس کی پہلی مثال نوح کے طوفان میں ہم نے دیکھی کہ کس طرح ایک پانی کے طوفان نے پوری دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد سے زلزلے بھی آتے رہے، قحط بھی پڑتے رہے، سونامی بھی آئے، سمندری طوفان بھی آئے، ٹورپیڈوز آئے، ٹورنیڈوز آئے، پتہ نہیں کیا کیا آیا، اور کسی نہ کسی طور سے بنی نوع انسان کو، بلکہ تمام مخلوقات کو ان سے خطرہ رہا ہے۔ اور دوسرا، قوموں کی بات یہاں پر کی گئی ہے کہ قومیں جب ایک دوسرے پر چڑھائی کرتی ہیں تو جو زوراور قوم ہوتی ہے، مضبوط قوم ہوتی ہے، وہ کمزور قوم کو ملیا میٹ کر دیتی ہے، اور یہ تاریخ میں ہوتا چلا آیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ میرے آنے تک ایسا ہوگا۔ انگریزی میں یاد رکھنا بڑا آسان ہے، نیچر اینڈ نیشنز۔ نیچر کین ٹرن اگینسٹ اس اینڈ نیشنز کین ٹرن اگینسٹ اس، اور اس میں بڑے اسکیل پر، بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نیچر ہے نا، چھوٹا سا وائرس ہے، اور کتنی بڑی تباہی کا یہ پیش خیمہ بنا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے نیچر ہو، چاہے قدرتی آفات ہوں، یا قومیں ہوں، بکھری ہوئی قومیں ہوں، ہماری پناہ اور قوت یعقوب کا خدا ہے۔ ایک آیت یہاں پر 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ اور پھر 11ویں آیت بھی یہی ہے، لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ تو نیچر ہمارے خلاف ہو جائے، نیشنز ہمارے خلاف ہو جائیں، یعقوب کا خدا، اسرائیل کا خدا ہماری پناہ ہے، وہ قوت ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ جو ایک آیت جو اس پورے زبور میں بالکل ابھر کر سامنے آ جاتی ہے، وہ 10ویں آیت ہے۔ وہاں لکھا ہے، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ ڈرو نہیں، خاموش ہو جاؤ میرے حضور، be still in my presence۔ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ تو چاہے نیچر ہو، چاہے نیشنز ہوں، سب میرے تابع ہیں۔ تو جب کبھی تھریٹنڈ فیل کرو، جب کبھی خطرے میں ہو، تو پھر میرے حضور خاموش ہو جاؤ۔ اور شاید یہ کام سب سے مشکل کام ہے نا۔ اس زبور میں ایک لفظ 3 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، جس کو میں نے پڑھا نہیں تھا آپ کے لیے، بریکٹس میں ہے
3 آیت کے آخر میں لکھا ہے صلاح، پھر 7ویں آیت کے آخر میں بھی لکھا ہے صلاح، اور پھر آخری آیت 11ویں آیت کے آخر میں بھی لکھا ہے صلاح۔ اور صلاح کا مطلب بھی ہوتا ہے ساکت ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اور گیان دھیان کرو، میڈیٹیٹ کرو، یہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے یہاں پر رک جاؤ، اگر گا رہے ہو تو تب بھی رک جاؤ، اس بات پر تھوڑا سا دھیان کر لو۔ تو زبور میں 3 جگہ صلاح کا لفظ آیا ہے کہ زبور نویس ہماری توجہ ان باتوں کی طرف دلانا چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے چپ ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، ان باتوں پر غور کرو، اور پھر 10ویں آیت میں کہتا ہے خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خداوند ہوں۔ سو ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیوں خداوند کی حضوری میں خاموش رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میں جہاں جہاں صلاح کا لفظ آیا میں اسی طور سے اس کو بریک کروں گا، اس زبور کو۔ پہلی آیت میں وہ کہتا ہے خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مستعد مصیبت میں مستعد مددگار۔ جو 2 جگہ آیا کہ یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے، پہلی آیت بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے، خدا ہماری پناہ اور قوت ہے۔ تو جب کبھی کوئی مصیبت آئے، کبھی کوئی پریشانی آئے، کبھی تنگی آئے، تو کون ہمیں بچائے گا، کون ہمیں اپنے پروں کے نیچے چھپائے گا؟ وہ کہتا ہے خدا یہوہ۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ ہماری پناہ ہے اور وہ ہماری قوت ہے، وہ مصیبت میں مستعد مددگار، ایور پریزنٹ۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ ہم نے زبور 139 کا مطالعہ کیا تھا، اور وہاں ہم نے خدا کی ایک صفت دیکھی تھی کہ وہ ہمہ جاں ہے، ہی از اومنی پریزنٹ۔ زبور نویس کہتا ہے کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ایور پریزنٹ، اومنی پریزنٹ، ہر جگہ موجود ہے، ہم جہاں پر ہوں گے وہ وہاں موجود ہے، اور ہر وقت ہمارے لیے دستیاب ہے۔ اور پھر وہ ذکر کرتا ہے نیچر کا، قدرتی آفات کا۔ اس لیے ہے نا، اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر خدا ہماری پناہ ہے اور قوت ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے لیے دستیاب ہے، تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں۔ اور کیوں خوف نہیں ہے؟ کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور کس چیز کا خوف؟ پہلے وہ نیچر کی بات کرتا ہے، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں۔ کراچی میں تو زلزلے ویسے کم آتے ہیں، لیکن جو ہمارے ملک کے شمال میں لوگ رہتے ہیں وہ اس تجربے سے اکثر گزرتے ہیں، یا جو فالٹ لائن پہ رہتے ہیں یا سیزمک بیلٹ پر جن کا بسیرا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ زلزلے کیا ہوتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ اور ریکٹر سکیل پر اگر 6 سے بڑھ کر اگر ہوگا زلزلہ تو اس سے کتنی تباہی ہو سکتی ہے۔ مکانوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں، اور لکھا ہے پہاڑ ٹوٹ کر سمندر میں گر جاتے ہیں۔ تباہی ہے، اور جو ظاہر ہے جو کچھ اس کے راستے میں آتا ہے پھر وہ تباہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موج زن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ وہ کہتے ہیں صلاح، یہاں ٹھہر جاؤ، سوچو کیا ہو سکتا ہے۔ اگر نیچر ہمارا مخالف ہو جائے، اگر قدرتی آفات ہم پر آ پڑیں، تو کس قدر بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ اگر بنی کورہ آج کے دور میں ہوتے اور یہ زبور لکھ رہے ہوتے تو وہ اس میں کرونا، نوول کرونا وائرس کا ذکر بھی شاید کر دیتے۔ نیچر ہے، تباہی ہے۔ آج ہم بہت سے آرگنزمز ایسے ہیں، بیکٹیریا ہیں، وائرسز ہیں، جن سے ہم خوف زدہ ہیں، جن کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔
کہا جا رہا ہے اگلے سال تک ویکسین آ جائے گی، تو اگر ناول کرونا وائرس کے اگینسٹ ویکسین آ بھی گئی تو پھر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کوئی اور وائرس سر اٹھا کر کھڑا نہیں ہو جائے گا؟ قدرتی آفات جتنی بھی ہیں، کلیمٹیز جتنی بھی ہیں، وہ ہمیں خوف زدہ کر دیتے ہیں، اور جب خوف ہوتا ہے تو پھر اچانک نوائز لیول بڑھ جاتا ہے نا، شور بڑھ جاتا ہے، اور وہ شور ہمیں اور زیادہ خوف زدہ کر دیتا۔ لیکن اب زبور نویس کیا کہہ رہا ہے؟ چھوڑ دو ان کو اپنی جگہ پر، طغیانی سمندروں میں طغیانی آ گئی، زلزلہ آ گیا، قحط آ گیا، کرونا آ گیا، سب کو چھوڑ دو، آؤ تھوڑی دیر کے لیے اپنی نظریں یہاں سے ہٹاؤ اور خداوند کے شہر کی طرف دیکھو۔ اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین یہ میں پڑھ چکا۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ جو مکاشفاتی ادب ہے نا، جیسے مکاشفہ کی کتاب ہے، دانیل نبی کا صحیفہ ہے، حزقیل نبی کا صحیفہ ہے، وہ ایسے اوقات میں لکھا جاتا ہے جب خدا کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں، اور وہ ان کی کرنٹ پریشانی سے نکال کر ان کی نگاہیں ابدیت کی طرف لگاتا ہے، ایٹرنٹی کی طرف لگاتا ہے۔ اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ایک دریا کا، جس کی شاخوں سے خدا کے شہر یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی۔ اب خداوند کا شہر ہمارے لیے یروشلم ہے، بنی اسرائیل کے لیے یروشلم تھا، وہ خداوند کا شہر کہلاتا تھا، لیکن اس شہر میں تو کیا، اس کے دور دور تک کوئی دریا، کوئی ندی نہیں ہے۔ حزقیہ بادشاہ نے کوشش کی تھی کہ ایک چشمے کا رخ موڑ کر اس کا پانی اس کی فصیل کے نیچے سے شہر میں لے آیا جائے، کہ کبھی کوئی فوج اگر محاصرہ کر لے شہر کا تو ان کے پاس استعمال کے لیے پانی ہو، لیکن وہ بھی ایک چشمہ تھا، ندی نہیں تھی، دریا نہیں تھا۔ تو پھر یہ کون سے خداوند کے شہر کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون سے دریا کی بات ہو رہی ہے؟ اور زبور نویس ہمیں کہتا ہے آسمانی زمینی یروشلم کی طرف نہ دیکھو، آسمانی یروشلم کی طرف دیکھو۔ اور مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 22واں باب اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، مکاشفہ 22 باب پہلی آیت سے، پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کے سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور وہ دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا۔ یہ جس دریا کی اور جس خداوند کے شہر کی بات ہو رہی ہے، یہ آسمانی یروشلم ہے، یہ ایمانداروں کی ابدی آماج گاہ ہے۔ اس دنیا میں ہم مسافر ہیں، مہاجر ہیں، ہماری ابدی پناہ گاہ خداوند کا وہ شہر ہے، وہ آسمانی یروشلم ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی تکلیف میں پڑو تو اس تکلیف سے اپنی نگاہ ہٹا کر تھوڑے سے ابدیت کے نقطہ نظر سے، ایٹرنٹی کے پرسپیکٹو سے سوچنے کی کوشش کرو کہ تمہاری ابدی آماج گاہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خداوند کی حضوری ہوگی۔ وہ دریا پاک روح کی علامت ہے، وہاں پر باپ بھی ہوگا، بیٹا بھی ہوگا اور پاک روح بھی ہوگا۔ خدائے سالوس تمہارے ساتھ بسیرا کرے گا، اور اس شہر میں کبھی کوئی آفت نہیں آئے گی، وہاں کسی قسم کا کوئی درد نہیں ہوگا، کوئی ماتم نہیں ہوگا، کوئی آنسو نہیں ہوگا۔ تو چاہے یہ ناول کرونا وائرس آج ہمیں مار بھی ڈالے،
تو اگر ہم ایماندار ہیں تو پھر ہماری ابدیت سیکیور ہے اور وہاں ہم خدا کی حضوری میں جئیں گے۔ تو ہمیں اپنا تھوڑا سا اپنا پرسپیکٹو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ابدیت کے نقطہ نظر سے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے جتنی بڑی قدرتی آفت کیوں نہ آ جائے، یاد رکھو کہ تمہاری آماجگاہ ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں پر کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ ایپوکلپٹک ہے یہ زبور، تھوڑا یہ مکاشفاتی ہے، یہ ہماری آنکھوں کو ابدیت کی طرف لگاتا ہے۔ پھر وہ آگے کہتا ہے 6 آیت میں، قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ وہ کہتا ہے اگر قومیں بھی تمہارے خلاف اٹھائیں تو کیا ہوگا؟ قومیں بھی تمہارے خلاف اٹھ آئیں اور سلطنتیں تمہارے خلاف اٹھائیں، تو یاد رکھنا کہ خدا کے پاس وہ قوت ہے کہ جب وہ بولے گا تو زمین پگھل جائے گی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ سلطنتیں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتی تھیں، مصر ہو گیا، بابل ہو گیا، روم ہو گیا، کیسر و کسرا کی سلطنتیں ہو گئیں، آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ خدا نے ان کو ویران کر دیا۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ وہ جو امن کا بانی ہے وہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ جنگوں کو موقوف کر دیتا ہے۔ یعقوب کا خدا ہمارے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ نیچر کے علاوہ اگر نیشنز، قومیں تمہارے خلاف اٹھائیں گی تو گھبرانا نہیں۔ ہمارے خدا کے پاس وہ طاقت ہے جو رتھوں کو توڑ ڈالتا ہے، جلا دیتا ہے، نیزوں کو توڑ ڈالتا ہے، وہ جنگوں کو موقوف کرا سکتا ہے۔ تو پرسپیکٹو کیا ہونا چاہیے؟ ایٹرنل، ابدیت ہونا چاہیے ہمارا پرسپیکٹو۔ اور پھر ہم وہاں بھی پڑھتے ہیں نا مکاشفہ کی کتاب میں غالباً 19 باب میں ہرمجدون کا ذکر ہے، وہاں پر آرمگیڈن کا ذکر ہے، وہ میدان جہاں پر دنیا کے سب بادشاہوں کے بادشاہ کے خلاف سفارہ ہوں گے۔ سب بادشاہ خدا کی فوجوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں گے، لیکن ہمیں ابھی سے معلوم ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ خدا ان کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ ان کا انجام بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو اور پھر ان کو وہ جو گندک کی آگ کی جھیل ہے اس میں پھینک دیا جائے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ آج بھی خدا جنگوں کو موقوف کرا سکتا ہے اور ابدیت میں وہ ہر قسم کے دشمن پر غلبہ پا لے گا۔ کلسیوں کے خط میں ہم نے پڑھا تھا جب ہم اس کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ہر طاقت، ہر حکومت، ایوری پاور، ایوری پرنسپیلٹی، ہر چیز، ہر اختیار خداوند یسوع مسیح کے پاؤں تلے کی چوکی بن جائے گا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم ابدی ہو تو ابدیت کے پرسپیکٹو سے، ابدیت کے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھو۔ خاموش ہو جاؤ، ہے نا؟ آگے کیا کہہ رہا ہو؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خاموش ہو جاؤ، میرے حضور میں خاموشی اختیار کرو، خوف نہ کرو، کیونکہ میں خدا ہوں۔ I am omnipotent، میں قادر مطلق خدا ہوں۔ I am in control، چاہے وہ قدرتی آفات ہوں، چاہے قومیں ہوں،
میں سب پر اختیار رکھتا ہوں، میں سب پر قدرت رکھتا ہوں، میرے حضور میں خاموش ہو جاؤ۔ خروج کی کتاب دیکھیں میرے ساتھ، اس کا 14واں باب۔ خدا اپنے زور بازو سے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو نکال کر لے آیا ہے مصر سے، لیکن پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے، ان کو قتل کرنے کے نتیجے سے، ملیا میٹ کرنے کے نتیجے سے پیچھے فرعون آ رہا ہے۔ خروج 14 باب اور اس کی 5ویں آیت سے، جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا، اور اس نے 600 چنے ہوئے رتھ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے اور ان سبوں میں سرداروں کو بٹھایا۔ اور خداوند نے مصر کے بادشاہ فرعون کا دل سخت کر دیا، اور اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، کیونکہ بنی اسرائیل بڑے فخر سے وہاں سے نکلے تھے۔ اب 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور جب فرعون نزدیک آ گیا تو بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے۔ نیچرل، ویری نیچرل، فطری بات ہے، ان کو خوف زدہ ہونا چاہیے تھا۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ اب مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ تو نے ہم سے کیا کیا؟ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ وہ جن کو خدا اپنے زور بازو سے چھڑا کر لایا ہے مایوس ہو گئے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے تو بہتر تھا ہمیں وہاں مرنا تھا تو وہاں مرنا ہمارے لیے بہتر ہوتا اس بیابان میں مرنے سے۔ تب موسیٰ نے کیا کہا؟ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو۔ ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا۔ اور پھر جو کچھ ہوا وہ کہانی ہم کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ ڈرو مت، بی سائلنٹ، چپ ہو جاؤ خداوند کی حضوری میں۔ زبور نویس کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ خاموش ہو جاؤ، ڈرو مت۔ اگر ایسی سچویشن آ جائے تو ڈرنا نہیں، خداوند کے حضور خاموش ہو جانا۔ ایک اور بڑی ہستی، ایلیا، کوہ کرمل پر بال کے سارے نبیوں کو مار ڈالا۔ اتنی بڑی فتح خداوند نے دی، لیکن جب کوہ کرمل سے نیچے آیا اور جب ایزبل کو پتہ چلا کہ ایسا، تو اس نے اپنی جان کی قسم کھائی کہ اگلا دن ختم نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے پیغام بھجوا دیا ایلیا کو کہ میں مار ڈالوں گی تجھے، جو کچھ تو نے میرے نبیوں کے ساتھ کیا ہے وہی میں تیرے ساتھ کروں گی۔ وہ کوہ کرمل والا ایلیا خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، بھاگ کھڑا ہوا، نہ سینا کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ خداوند سے کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے مار ڈال، تیرے ہاتھوں مرنا بہتر ہے ایزبل کے ہاتھوں مرنے سے، مجھے مار ڈال۔ درخت کے نیچے لیٹا، سو گیا، اس کو یہ امید ہی نہیں تھی کہ وہ دوبارہ اٹھے گا، اور وہاں سے پھر بھاگا اور ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گیا، جہاں خداوند نے اسے پکار کر کہا کہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں نے کیا کیا اور میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور تھوڑی اپنی بندہ کی کوئی قدر کر لے، اب میں اکیلا بچہ ہوں۔
اور لکھا خداوند نے اسے کہا باہر آ، اور خداوند کی حضوری وہاں سے گزری، پہلے ایک تند و تیز ہوا کے جھونکے کے طور پر، پھر زلزلہ آ گیا، پھر آگ آ گئی، لیکن لکھا ہے خداوند اس میں نہیں تھا۔ اور پھر ایک سرگوشی میں خدا نے اپنے بندہ سے بات کی کہ اٹھ جا، بادشاہوں کو مسا کر، علیشا کو مسا کر، اور جو تیری جان کا دشمن ہوگا اس کو یہ بادشاہ مار ڈالیں گے، اور جو ان سے بچ گیا اس کو علیشا مار ڈالے گا۔ تو کیوں خوف کر رہا ہے؟ اور میں نے 7,000 ابھی بچا کر رکھے ہوئے جنہوں نے بال کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ خوف، خداوند نے کیا کہا؟ چپ ہو جاؤ، چپ، خاموش۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جب خوف ہوتا ہے تو نوائز لیول، ہمارے دل اتنی زور سے دھڑکتا ہے، اس کے دھک دھک کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، کانوں میں جب وہ بلڈ فلو زیادہ ہوتا ہے تو کان شائیں شائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، نوائز لیول بڑھ جاتا ہے۔ جو ایکسٹرنل شور ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، انٹرنلی جو اندر انسان کے ہو رہا ہوتا ہے وہ اتنا شور مچا دیتا۔ خداوند کیا کہہ رہا؟ خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، میرے حضور جان لو کہ میں خدا ہوں، اور کون سا خدا ہوں؟ جس نے نیچر کو بنایا ہے، جو جنگیں موقوف کرا سکتا ہے، جو ہر جگہ موجود بھی ہے اور جو قادر مطلق بھی ہے۔ میں وہ خدا ہوں، میری حضوری میں خاموش ہو جاؤ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، ان قوموں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا، ان قدرتی آفات سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ I am with you۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ۔ تو اگر وہ ساتھ ہے تو پھر ہمیں خوف نہیں کھانا، ہمیں ایٹرنل پرسپیکٹو سے ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، ابدیت کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھنا ہے۔ جو چیز ہمیں یہاں تباہ کر سکتی ہے اس کا آئندہ زندگی میں ہم پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، بلکہ وہ قریب بھی نہیں پھٹکنے پائے گی۔ مکاشفہ کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو وہاں ہر آفت کے بارے میں لکھا ہے، وہ 3.5 سال یا 42 مہینے یا اس کے لیے آئی، چند 10 روز کے لیے یا اس کے لیے۔ تو جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی آفت آتی ہے، وہ محدود مدت کے لیے آتی ہے، اس کے دن گنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کرونا وائرس کے دن بھی گنے ہوئے ہیں، یہ چلا جائے گا، یہ چلا جائے گا، لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی اور آفت نہیں آئے گی۔ لیکن ایماندار کی پناہ خداوند ہے۔ خداوند نے جب قوموں کا ذکر کیا تو وہ قوموں کو کہہ رہا خاموش ہو جاؤ، میرے حضوری میں خاموش ہو جاؤ۔ ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، خدا نے اس پینڈیمک میں ہمارے لیے بہت سی آسانیاں، بہت سی اچھی باتیں بھی کی ہیں۔ اس نے ہمیں وقت دیا نا، آج ہمارے پاس پہلے سے زیادہ وقت ہے، ورنہ ہم تو مشین بن چکے تھے، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، خوف بھی ہے کہ باہر نکلیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، کسی ایسے بندے کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ گئے جس کو یہ انفیکشن ہو چکا ہے تو پھر ہم پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، موت صرف بہت کم پرسنٹیج میں لوگوں میں ہوتی ہے، 1 سے 2% لوگ ہیں جو اس وائرس سے افیکٹ ہوتے ہیں، جن میں موت واقع ہوتی، اور اگر ہو بھی جائے تو پھر ہمیں ابدیت کی طرف دیکھنا ہے۔ تو خدا نے کہا کہ تھوڑی سی اپنی سپیڈ سلو کر لو، تھوڑا ٹھہر جاؤ، تھوڑا تسلی کر لو اور خاموش ہو جاؤ۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ سیکھا اس
ان دنوں میں کہ ہمیں خداوند کے حضور خاموش ہونا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خداوند ہوں۔ شاید خداوند آج مجھ سے اور آپ سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہمیں اس کی حضوری میں آ کر خاموش ہو جانا، اور جب ہم خاموش ہوں گے وہ بات کرے گا، وہ تسلی دے گا، وہ ہمارا ڈر، ہمارا خوف، وہ ساری چیزوں کو زائل کر دے گا۔ لیکن ہم کوارنٹین میں تو آ گئے، لاک ڈاؤن میں تو آ گئے، لیکن ایک چیز ہمارے ساتھ آ گئی کوارنٹین میں، اور وہ ہے ہمارے موبائل فون، جو ہمیں جینے نہیں دیتے۔ 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں رہتے ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں تو سرانے رکھ کے سوتے ہیں کہ شاید اس میں سے کوئی چیز نکل کر ہمارے ذہن میں چلی جائے۔ خدا چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹیں، ہم خاموش ہو جائیں۔ ہم نے اتنا ہی زیادہ تعلق لوگوں سے بڑھا لیا موبائل فون کے ذریعے سے۔ تو وہ جو وقت تھا وہ سارا کا سارا اس فون، میں گھر سے کام کرتا ہوں، میرے بیٹے گھر سے کام کر رہے ہیں، خداوند کا شکر ہے کہ ان حالات میں بھی وہ مہیا کر رہا ہے، اور وہ باتیں جو پہلے روبرو ہوتی تھیں اب فون پہ ہوتی ہیں، تو فون کا استعمال بڑھ گیا۔ پھر چونکہ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر فون کا استعمال اسی طرح سے ہو رہا ہے۔ شاید وہ وقت جو ہمیں خداوند کی حضوری میں خاموشی میں گزارنا چاہیے تھا، اس کی سننی چاہیے تھی، وہ ہم نے اپنے فون کو دے دیا۔ تو خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے مجھ سے اور آپ سے؟ قدرتی آفات آئیں گی، آتی رہیں گی۔ یسوع نے بھی کہا تھا میری دوسری آمد تک یہ کچھ ہوتا رہے گا، قومیں قوموں پر چڑھائی کریں گی، بھونچال آئیں گے، قحط پڑیں گے، سونامی آئیں گے، طوفان آئیں گے، سب کچھ ہوگا۔ بائی دا وے آج سورج گرہن ہے، بہت سارے لوگ اسے ڈرے ہوئے۔ لیکن خدا اس زبور کے وسیلے سے ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کچھ بھی ہو جائے، بڑی سے بڑی آفت بھی آ جائے، کیا ہے؟ یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے، وہ ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، فنگر آن یور لپس، خاموش ہو جاؤ، بیٹھو میری حضوری میں، بیٹھو، خاموش ہو جاؤ۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی کہ جب یہ وقت گزر گیا اور ہم نے اسے کچھ سیکھا نہیں۔ اگر یہ بھی اسی طرح سے گزر گیا، ہمارا خداوند سے رشتہ مضبوط نہیں ہوا، ہمارا اپنے گھرانوں میں، اپنے خاندانوں کے ساتھ جن کے ساتھ اب ہم زیادہ وقت گزار رہے ہیں، اگر ان کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں ہوا تو سمجھیے گا کہ یہ ایک وقت تھا، آیا چلا گیا، نہ ہم نے اسے کچھ حاصل کیا، نہ ہم نے کوئی سبق سیکھا، اور اس کو بھی ہم نے بڑی آسانی سے ویسے ہی ضائع کر دیا جیسے ہم پہلے وقت ضائع کرتے ہیں۔ خاموش ہو جاؤ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔